ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں حضرت زینب ایک دوسری زوجہ ہیں حضور کی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں. حضرت عائشہ میدے کا شیرہ بنا رہی تھی، آٹے کا ستو جس طرح سے ہوتا ہے میٹھا کچھ بنا رہی تھی. جیسی وہ بنا اس میں کچھ خرابی ہوئی ہو یا جو بھی، حضرت عائشہ حضرت زینب کو کھلانے پر اصرار کرنے لگی کہ آپ گھر میں آئی ہیں، یہ شیرہ پورا کھائیں گی آپ. حضرت زینب کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا، میں نہیں کھاؤں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ نے وہ شیرہ اٹھا کر پورا ان کے منہ پہ لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، کچھ نہیں فرمایا. حضرت زینب سے کہا کہ بس عائشہ چھوٹی ہے، تم بدلہ مت لو. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خانگی معاملات ہیں، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے. انہیں آپس میں مذاق کرنے کا اختیار تک میرے آقا نے دے رکھا تھا. یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ کرو کہ ہنسنا بھی مشکل ہو جائے، اتنا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے. نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے گھر عنایت فرمائے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر بیوی کے لیے الگ مکان، ہر زوجہ کے لیے الگ مکان. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر خاتون کے پاس باری باری تشریف لے جاتے ہیں، سب کے پاس برابر کا برابر وقت دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے چھوٹی ہیں عمر کے لحاظ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت کو تربیت دے کر کامل بنانا یہ اخلاق رسول ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو نوجوانوں، پہلے سے یہ سمجھ کر کے چلو. میرے گھر میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کی ہو چکی ان کے لیے بھی پہلے سے ذہن میں یہ بات فٹ کر لو. میں اگر شادی کرنے جا رہا ہوں تو میرے گھر کوئی ایسی خاتون آنے والی ہے جس کو ہو سکتا ہے بات کرنے میں پورا سیکھی ہوئی نہ ہو، کھانے پکانے کے ماہر نہ ہو سکتا ہے وہ خاندانی معاملات کو نہ سمجھے. مجھے ہر ایک چیز کو اسے سکھانا ہوگا. تم اگر پہلے سے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو گے تو جھگڑے اور نا اتفاقی کی بات نہیں آئی. تم پہلے سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ 7ویں آسمان سے سیکھ کر کے آئی ہوئی ہے گھر میں، کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو سیدھے جھٹ سے یہی کہا کیا تمہارے اماں باپ نے یہی سکھایا تھا؟ یہی بات. اور ساس بھی اپنے بہو سے یہی کہتی ہے روٹی نہیں بنے، اماں کیا سکھائی تیری تجھ کو، اب تک کیا کرتی رہی؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جب آئی 9 سال کی عمر میں تھی، ان کی سہیلیاں کہتی ہیں آٹا گوندتے گوندتے وہ سو جاتی تھی، اسی میں سو جاتی تھی، رات ہو جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن بھی سختی نہیں فرمائی کہ عائشہ آٹا گوندتے گوندتے سو گئی، آٹے میں ہی ہاتھ رہ گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مہ کامل بنایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں. عورتوں کو تم جس قدر اچھی تربیت دو گے تمہاری محبت اتنی ہی ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی ہی عظمت بھی بڑھے گی، اتنی عظمت بڑھے گی. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر بھی عمل ہوگا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فل ہائی کوالیفائیڈ چاہیے، پوری طرح سے میچور چاہیے، تو تمہارا یہ ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے. تم جو کچھ بھی سوچ کر کے رکھے ہو وہ نہیں آئی، چڑچڑ ہو جاتا ہے، دماغ میں الگ الگ وسوسے آنے لگتے ہیں، پھر دوسرے کا خیال آنے لگتا ہے، اور پھر دوسری بھی ویسی نکلی تو کیا کرو گے؟ اسی لیے اخلاق رسول یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں جو الگ الگ خاندان کی تھیں، الگ الگ مزاج کی تھیں، الگ الگ قبیلوں کی تھیں. ارے یہودیوں کے خاندان سے حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر آئی. ان کے پورے رسم و رواج الگ تھے، سارے خاندانی معاملات الگ تھے، لیکن کیا کبھی وہ مس میچ ہوئی حضور کے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی زندگی کیسے گزاری؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں، دیکھیں حضور عدل کیسے کرتے تھے بیویوں کے ساتھ. یہ خاندان تھا بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چلا ہے وہ خاندان تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اولاد وہ مدینہ طیبہ میں تھی، انہی کی خاندان سے حضرت صفیہ آئی تھی. جب شادی ہوئی تو عورتوں میں آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، سوتنوں کے معاملات رہے. حضور کی ایک زوجہ حضرت عائشہ ہیں جن کے باپ صدیق اکبر ہیں. ایک زوجہ حضور کی حضرت حفصہ ہیں جن کے والد عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے, ایک حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں. یہ دونوں ملتی تھیں تو بڑی لمبی باتیں بھی ہوتی تھیں. خاندان ایک تھا, ان کے بیچ میں حضرت صفیہ آ گئی, الگ خاندان کی, یہودی خاندان سے آئی تھی لیکن حضور کے نکاح میں آئی تھی. حضرت صفیہ کو دونوں چھیڑنے لگیں. کیا کہہ کر کے کہا کہ صفیہ, ہوئی بن اختب ہے نا تیرا باپ, یعنی یہودیوں کے ایک قبیلے کا سردار ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے باپ تو صدیق اکبر ہیں. حضرت حفصہ کہتی ہے میرے باپ تو عمر ابن خطاب ہیں, جن کی نیکیاں حضور نے اس طرح فضیلتیں بیان فرمائی. حضرت صفیہ کے دل میں تھوڑا سا وہ لگا کہ یہ دونوں اپنے اپنے باپ پر فخر کر رہی. حضور پاک کے حجرے میں آئیں, غمگین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیا معاملہ ہے؟ کہا عائشہ بھی اور حفصہ بھی تانا مار رہی ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ عائشہ کہتی ہے میرے باپ ابو بکر ہیں, حفصہ کہتی ہے میرے باپ عمر ہیں, تیرے باپ تو یہودی خاندان کا سردار ہے. حضور نے فرمایا جاؤ اب جواب دو, عائشہ کو بھی اور حفصہ کو بھی. حضور سکھا رہے حضرت صفیہ کو. کہا کیا جواب دوں؟ کہا جا کے کہنا میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں, میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں, اور میرے شوہر محمد رسول اللہ ہیں. وہ آئیں, فخر کے ساتھ کہا میں اس خاندان سے ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں, نبی ہیں, اور میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں, اور میرے شوہر کا تو کیا کہنا سید الانبیاء ہیں. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا ضرور یہ رسول پاک نے تجھے سکھایا ہوگا, یہ بات تجھے حضور. ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا. شکریہ دوستوں.